الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار رخ کو بخشا فروغ وادی سینا. محترم حاضرین جلسہ اور خصوصاً علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں ہے کہ میں ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کیے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت محمدا بمقالتی. فرماتے میری یہ بساط نہیں ہے کہ میں اپنے اشعار سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں، لیکن ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. اور کسی اردو شاعر نے کہیں خوب کہا ہے کہ قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامی کے دھڑکتے دلوں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پوری جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہیں نظام مکمل تھا. عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، اور شرافت و عزت کی کلیاں مر جا چکی تھی، اور صرف دلالت کی تاریخ صرف نظر آ رہی تھی، اور نفرت، ظلمت، شقاوت، عداوت کا دور دورہ تھا. اور کسی اردو شاعر نے کئی خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گدائی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف ریلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر آپس میں تلواریں چل جاتی تھی تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم آیا، آنکھوں میں گر بے حیا تھی. مگر جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر سے خدا کا لاڈلا آیا. وہ ذات خدا بندی نے اس پرفتن دور میں شہیدہ یعنی و عزت کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوکیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. اور مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دو شنبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اب ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے کہ نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کرتا اور کفر کرتا میں کہ تہل کا مچ گیا. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے اور گلزار ہستی پر ایک عجیب روح
ہو گئی کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گیا تو آ گیا، دنیا میں انقلاب اجلا ہوا چمن تھا، گلستان کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میرا لخت جگر نور نظر اس وقت تو کلام نہیں کر سکتا تھا، لیکن جس کا شہادت سے ایک اشارہ کر رہا تھا، وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ کا اشارہ تھا۔ اور قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کے عداوت کو دیکھا، لیکن کچھ قبل کے اثرات بھی فرماتی ہے کہ کاش عبداللہ زندہ ہو گئے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا غیر سے آواز آتی ہے، اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی۔ اگر بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر بچہ صرف تفریح پوچھے تو میں معراج تک پہنچا دوں گا، اگر بچہ شہادت رکھے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے آمنہ نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ زبان پر قابو ہے نہ دل پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب سے یہی تصدیق ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے فرمایا آمنہ میں نے اس نام کا بچہ پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا نہ سنا ہے۔ آمنہ کہتی ہے آپ کو جس کا نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب کے پورے دنیا کے اندر نہ موجود ہے نہ موجود ہوگا، کیونکہ اس کی تعریف خود رب کائنات کرتے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ملت اسلامی کے پاس بانو آپ کا نام محمد نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت تھی، نوح علیہ السلام کی شجاعت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی خلاقت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح علیہ السلام تھی، لوط والی حکمت تھی، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال تھا، ایوب والا صبر تھا، یونس والی عطاعت تھی، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی تھی، دانیال والا محبت تھا، الیاس والا لقاء تھا، یحییٰ والی عظمت تھی۔ میرا نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کی خوبصورت گلدستہ تھا۔ اور اس کے بعد تدین حلیمہ کی چاہ کے رحمت کے بعد اچھاتے جگمگ ہوتا ہے تشریف محمد علاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک دبلی پسلی سواری پر سوار ہوتی ہے، اور اس سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت حاصل ہوتی ہے، اور کافیہ واری کی سواری سے آگے نکل جاتے تو سبھی حیرت زد ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی قوت اور طاقت کہاں سے ملنے کی اتنی تیز چل جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در پہنچتی ہے تو تمام در امن اور برکات سے پر تھا۔ سبحان اللہ حلیمہ کی شان اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہیں خوب کہا ہے، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقیہ بکوثر حلیمہ۔ برادران اسلام، محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے شباب کو دور عجیب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ شام کا سفر فرمایا، اور تجارت کے غرض سے راستے میں گرامی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تورات کے تمام علامات پر غور کیا اور ابو طالب سے کہا اس بچوں کو لے کر یہیں سے واپس ہو جاؤ، جو علامات میں نے تورات میں پڑھی تھی وہ تمام اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ شاید کہ آخری الزمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس طرح محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار میں خوبصورت ہے، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کے عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا۔ اگر وہ محبوب کبریا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب یہ حسن صفاتی اور ذات و کمال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے شیخ سعدی کا شعر یاد آتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع
ای خصالہ صلوا علیہ وآلہ، فرماتے کہ پوچھے بلندی پر اپنے کمال سے کھول دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، اچھی ہے میرے نبی کی تمام عادتیں درود دعا پر اور آپ کے اولاد پر۔ تو مسلمانوں اس کے بعد کوئی سیرت نگار، کوئی ادیب کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے؟ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین، ختم الرسل، آقائے کل، ہادی زبور کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ صحن چمن کو اپنے بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنے بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے۔ شہدائیان اسلام وہ حضرت انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ نبوت و رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر توحید کا بول بالا کر دیا اور ظلمت عداوت کو محبت اور صداقت میں تبدیل کیا۔ شیطان نے تو ظلمت کی جگہ دیا اور حیا کو لایا، آپ نے ایک ایسے انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے پر صحابہ کے پار کی ایک مقدس جماعت تیار ہوئی۔ محضر انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا یہ گواہ تھا کہ آپ نے شرک کرتا کو توحید کرتا بنا دیا اور کفر کرتا کو عبادت کرتا بنا دیا، راہ زن کو رہبر بنا دیا، پورے جزیرۃ العرب کو گلستان بنا دیا۔ اسلام کا پرچم چاروں سمت لہرا کے نظر آیا اور درس کا رسالت سے ایک مقصد کی گروانے تربیت بھائی پورے دنیا پر چھا گئی، انہوں نے حق کو پھیلایا، باطل کو مٹا کر ختم کر دیا۔ اسلام کے کئیوں نوجوانوں، کوئی سیرت نگار، جب شخص کوئی سیرت نگار مقرروں نے، خطیبوں نے، دانشوروں نے اور ادیبوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کی معافی کوششیں کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ بارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صوم و صلات کا پابند بنائے، اور اللہ بارک و تعالی ہمیں حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی شاعر کے ساتھ میں اپنا موضوع ختم کرتا ہوں کہ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، ہمارے لا الا البلاغ